بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کو کوئی نعمت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو نعمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا تو نعمت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عزتوں سے نوازنا تو اسے عزتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ جسے نہیں چاہتے عزتوں سے نوازنا تو اسے عزت نہیں ملتی۔ عزت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت بھی اللہ ہی دیتے ہیں اور ذلت بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے دن جو ہے یہ تو لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج جس کے پاس عزتیں ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں، اللہ نے تو مجھے عزت سے نواز دیا ہے، اب تو یہ عزت ذلت میں تبدیل ہو ہی نہیں سکتی، اب تو میرے پاس عزت ہی عزت رہے گی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن جو ہے لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ آج اگر کسی کے ہاں عزت ہے نا، آج اگر کسی کی عزت ہے نا تو یہ نہ سمجھے کہ یہ عزت ہمیشہ رہے گی، وہ عزت ذلت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ آج اگر کسی کے پاس مال و دولت کی نعمت ہے وافر مقدار میں، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال و دولت اسے ہمیشہ باقی رکھے گا، یہ مال و دولت اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ کل فقیر بن سکتے ہیں، وہ کل فقیر بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن تو لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ آج اگر کسی کے پاس نعمت ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ وہ نعمت اس کے پاس نہ ہو، وہ نعمت اس کے پاس نہ ہو۔ تو میرے بھائیو اور دوستو بزرگو، ذلت دینے والی ذات بھی ایک اللہ ہی کی ہے، اللہ کی طرف سے ہی فیصلے مقرر ہوتے ہیں، اور عزت دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، اللہ کی طرف سے فیصلے مقرر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہی ساری کی ساری نعمتیں آتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اشارہ دیا ہے اپنے ایمان والوں کو، اپنے ایمان والوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں نا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازے ہیں نا، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی نعمتوں کو سیو کرنے کا بھی بتایا ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کا بھی بتایا ہے، اپنے آپ کو سیکیور کرنے کا بھی، سیو کرنے کا بھی بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے، بربادی سے خود کو کس طرح بچانا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ دونوں طریقے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرما دیے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ تعالیٰ اشارہ دے میرے بندو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اللہ کے راستے میں اپنی نعمتیں لٹاتے رہو، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں نا، عزت کی نعمت ہے یا مال و دولت کی نعمت ہے یا کوئی سی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، اللہ کے راستے میں لٹاتے رہو، اللہ کے راستے میں لٹاتے رہو۔ لٹاتے رہو گے تو تم سیکیور رہو گے، اور لٹاتے رہو گے تو تم سیو رہو گے، اور لٹاتے رہو گے تو تمہاری نعمتیں تمہارے پاس باقی رہیں گی، چاہے کیسے ہی دن گردش کیوں نہ کرتے رہے۔ وہ والی آیت جو قرآن پاک کی ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، چاہے کیسے ہی دن کیوں نہ آ جائے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے اوپر وہ دن اثر انداز نہیں ہوتے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ، او اپنی نعمتوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ، او اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ۔ او ہلاکت کیا ہوگی؟ او کس طرح ہلاکت ہوگی؟ خرچ کریں گے تو ہلاکت سے محفوظ رہیں گے، او اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں گے تو ہماری نعمتیں ہمارے پاس رہیں گی، او ہلاک نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہلاک نہیں ہوں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں خرچ کریں گے، ہمارے پاس یتیم آتا ہے اور ہم یتیم کو دھتکار دیتے ہیں، اس کے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ وہ ہمارے خاندان میں کتنی بیوائیں ہیں ہمیں سب کا پتہ ہے، ہم پھر بھی ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ آج کل تو حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہم تو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمارے خاندان میں کون غریب ہے۔ ہم تو کسی کے پاس جاتے بھی ہیں نا تو ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ مجھے تو پروٹوکول ملنا چاہیے، اور مجھے تو وہاں عزت ملنی چاہیے، اور مجھے تو وہاں فلاں فلاں قسم کے کھانے ملنے چاہیے، ساری چیزیں کمپنی ملنی چاہیے، پروٹوکول ملنا چاہیے۔ ہماری تو یہ نیت ہوتی ہے۔ کسی کے ہاں جانے کی بھی ہم اس نیت سے تو جاتے ہی نہیں ہے نا کہ جا کر کوشش کریں کہ اس کے احوال کو جانچیں کہ وہ کس طرح ہے، کس طرح ہے، میرا بھائی ہے، میرا کزن ہے، میرا رشتہ دار ہے، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اگرچہ ظاہراً وہ کہہ بھی رہے ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن جانچنے کی کوشش کریں کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، انہیں میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اللہ نے نعمتیں مجھے دی ہیں میں ان کے اوپر خرچ کروں، میں ان کے اوپر خرچ کروں، ان کے اوپر لوٹاؤں۔ ہمیں تو پڑوسی کو پتہ نہیں ہوتا وہ کس حال میں ہے۔ سال ہر سال بیت جاتے ہیں، پڑوسی کے نام کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے پڑوسی کا نام کیا ہے، ہمارے پڑوسی کا نام کیا ہے۔ او کہاں دور کے رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں ہم سوچیں گے، ہمیں تو پڑوسیوں کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، وہ ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کے گھر میں اگر کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا نا تو سب سے پہلے وہ دوسرے گھروں میں دیکھتے تھے جا کر کہ کوئی ایسا صحابی تو نہیں ہے، وہ کوئی ایسا مسلمان تو نہیں ہے کہ جو بھوکا ہو، وہ کہاں گئی ہماری یہ صفات، وہ کہاں گئی ہماری یہ صفات۔ ہم کیوں قرآن کی طرف نہیں آتے، ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف نہیں آتے؟ اپنی مال و دولت کو، اپنی عزت کو، اپنی شہرت کو، اپنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کو اگر سیکیور کرنا ہے، ان کو اگر سیو رکھنا ہے، ان کی اگر حفاظت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عمل بتا دیا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہیں خرچ کرنا شروع کر دو۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ وہ ہلاک ہو جائیں یا ویسے ہی ہلاک ہو جائیں پڑی تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، انہیں خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وہ نعمتیں بھی چلی جائیں گی اور تم بھی ہلاکت کے اندر، بربادی کے اندر آ جاؤ گے، اور تم بھی ہلاکت کے اندر، بربادی کے اندر آ جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور لوگوں پر احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جتنی طاقت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سورے لوٹا دو، جتنی طاقت ہے 3 حصے کر لو، 2 حصے کر لو، 4 حصے کر لو، 5 حصے کر لو، 10 حصے کر لو، اس میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دو، 2 حصے 3 حصے اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دو۔ دیکھو پھر کیسا سکون ملتا ہے، یہاں کیسی ٹھنڈک آتی ہے، اللہ کی محبت دیکھو کس طرح آتی ہے۔ پھر یہ خرچ کرنا بھی احسان جتلانے کے لیے نہ ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی برائیاں ہیں ان ساری برائیوں سے حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔